وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدر مجلس مشفق وسطی صاحب، دیگر بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں. میرا موضوع بیان ہے یوم آزادی. حضرات، آج ہم اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں. آج کا دن یعنی 15 اگست کو ہمارا ملک انگریزوں سے آزادی ملی تھی. آج کا دن ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے. برسوں کی جدوجہد، جان مال کی قربانیاں، قید و بندی کی صعوبتوں کے بعد ہمیں آزادی کا پروانہ ملا. آج 15 اگست کے موقع پر پورے ہندوستان میں جشن آزادی کے تعلق سے پروگرام ہوتے ہیں اور ان میں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے. مگر افسوس، آج ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں سچائی اور انصاف کا خون کیا جاتا ہے. جنگ آزادی میں تحریک کا ذکر کرتے ہوئے آج ہندوستان کے نام نہاد خیر خواہ لوگ بھول سے بھی کسی مسلمان کا نام نہیں لیتے. حالانکہ میرے بھائیوں، ہندوستان کی تحریک میں جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے محنت کی، سکھ بھائیوں نے قربانیاں دی، اس طرح مسلمانوں نے بھی اپنے خون سے آزاد ہندوستان کی تاریخ لکھی. ہندوستان کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں اشفاق اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب تک مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، جب تک مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت کی اہمیت نہ پیش کیا جائے، جب تک ٹیپو سلطان جیسے جوان مرد مجاہد کا ذکر نہ ہو. انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی تاریخ سے مسلمانوں کے خون کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، تو وہی دوسری طرف آج کے مسلمان نوجوان کو بھی اپنے اسلاف کی تاریخ کا اور جنگ آزادی میں ان کے کردار کا کچھ بھی نہیں ہے. اسے جیسے جدھر ہانکا جا رہا ہے وہ اسی رخ پر چلا جا رہا ہے. میرے بھائی کو، آپ برادران وطن کو یہ بات بتلا دیجیے کہ مسلمان اپنے ملک اور وطن کا وفادار رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین سے رخصت ہو رہے تھے، اہل وطن کے دیگر ضمور زیادتی کے ساتھ اپنا وطن عزیز کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے پہر چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے اس سرزمین سے محبت نہیں بلکہ اس سرزمین کے بعد سے مجھے ہرے نہیں دیتے. میرے بھائیوں، آج یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر ایک بار پھر یہ عزم کر لینا چاہیے انشاءاللہ ہم اپنے دیش کے لیے کبھی بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی. اور وہ قربانی ہے ہمیں اپنی جان سے دینی پڑی، اپنی مال سے. ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے یہ اسلاف تھے جنہوں نے مالدہ کی تنگ و تاریخ کوٹھریوں سے وہ روز گزارے تھے، اور وہ صاحب کے پورے ہمارے اسلام تھے کہ جن کی کوششوں کے بدولت آج ہم آزاد ہندوستان کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دوست دشمنوں سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام مٹانا اتنا آسان نہیں. ہر دور اور صدی میں جب جب ہندوستان کا ذکر ہوگا، اس کی آزادی کا ذکر ہوگا، کالا پانی کا ذکر ہوگا، خود بخود خون مسلمان چمکتا ہوا نظر آئے گا. اور ہم مسلمانوں کے دل میں وہ اپنے عزیز کی کس قدر محبت ہے، یہ ایک مسلمان کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کی تاریخ خود اس کی گواہی دے گی. آخر میں بس اتنا کہوں گا، ہندوستانی مسلمان اس ملک کی سرزمین سے محبت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا ہے. وہ اپنے عزیز کی محبت میں سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا، اس کے آگے سر نہیں جھکا سکتا. ہمارے دور کے ایک شہر میں
نہیں ہے کہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تجھے خدا سمجھوں، یہ امکان نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ عزیز محبتی اجاگتی رہے، اور اللہ تعالیٰ فرقہ پرستوں کو ہندوستان کی تاریخ سے تعصب کے عالم اتار کر پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔